بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 وہ کتابیں جو شیطان نے لکھی، جو پڑھنے والوں کے لیے موت کا سبب بنی یا پڑھنے والا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گیا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے مجھے اس کا علم نہیں، مگر جو تحریر بیان کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ نمبر 1 پہ آتی ہے کوڈس گیگاس۔ اس بات کو شیطانی بائبل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کا وزن 76 کلو گرام ہے اور اس کی لمبائی 37 انچ اور چوڑائی 22 انچ ہے۔ اس میں شیطان کی کئی تصویر بنائی گئی ہیں اور یہ کتاب 160 گدھے کی کھالوں پر لکھی گئی ہے۔ اس کی زبان لاطینی ہے مگر اس میں کچھ الفاظ عبرانی بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس کی لکھائی میں نیلا، پیلا، سرخ، سبز اور کالا رنگ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ ہر دوسرے صفحے سے مختلف ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے اس کو لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ اس میں سفلی علوم کی تفصیلات موجود ہے اور ساتھ میں عجیب و غریب قسم کے منتروں کا مجموعہ بھی شامل ہے، اور اس میں زمین اور آسمان کے تخلیق کے عجیب و غریب مناظر اور جہنم کے مناظر کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ کتاب میں شیطان کی خوفناک تصاویر بنائی گئی ہیں۔ شیطان کی بنائی گئی تصاویر میں دھڑ انسان کی مانند ہے کہ چہرہ خوفناک حد تک بگڑا ہوا ہے، ناخن بڑھے ہوئے ہیں، زبان 2 ہے جو منہ سے باہر لٹک رہی ہیں۔ تصویر کے مطابق وہ کسی شکاری کے مانند لگتا ہے کیونکہ اس کے ناخنوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس کتاب میں مختلف موضوعات پر بات کی گئی اور یہودیوں کی تاریخ پر بھی لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کو بوہیمیا کے ایک پادری نے ایک رات میں ہی لکھ دیا تھا اور یہ 1593 کا زمانہ تھا۔ اس پادری کا نام ہرمن تھا۔ پادری کی یہ کتاب لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خانقاہ کے کچھ اصول توڑے تھے اور اسی سبب وہ سزاوار ٹھہرایا گیا تھا۔ اس سزا کے مطابق اس پادری کو دیوار میں چنوانے کا حکم دیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ اگر مجھے معاف کر دیا جائے تو میں ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہوگی۔ لیکن اس کو صرف 1 رات کی اجازت دی گئی، اور جب وہ پادری لکھنے کے لیے بیٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ کتاب وہ 1 رات میں نہیں لکھ پائے گا۔ وہ پادری شیطانی طبیعت کا مالک تھا، اسی سبب اس کو سزا اتنی خوفناک دی گئی تھی۔ اس نے شیطان کی عبادت کی اور ایک معاہدہ کیا شیطان سے کہ وہ اپنی روح شیطان کے پاس رکھ دے گا اگر شیطان اس کو 1 رات میں کتاب لکھ کے دے، اور شیطان نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد یہ کتاب بوہیمیا کی لائبریری میں رکھ دی گئی۔ پھر یہ کتاب 1648 میں سویڈش آرمی کو ملی اور وہ اسے وہاں سے لے کر آئے اور اسے سٹاک روم میں لائبریری میں رکھ دیا گیا۔ اس کتاب میں شیطان کی تصویر دیکھ کر نظر آتا ہے کہ اس کا شکار انسان ہی ہے۔ نمبر 2 پر جو کتاب آتی ہے اس کا نام ہے دی میونک مینول۔ 15ویں صدی عیسوی میں لکھی گئی یہ ایک لاطینی کتاب ہے جس کا موضوع سفلی شیطانی جنات پر قابو پانا ہے۔ اس کتاب کی ایک خاصیت جو اسے دوسری براسرار کتابوں سے الگ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کالے جادو پر مشتمل ہے، جبکہ دوسری کتابوں میں کالے علم کے ساتھ ساتھ نوری علم کا بھی کچھ حصہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کتاب مزید 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ایلیون میجک، یعنی جادو کے زیر اثر شخص کو وہ چیزیں دکھانا جو سرے سے موجود ہی نہ ہو اور بالآخر دنیا اسے پاگل قرار دیتی ہے۔ دوسرا حصہ سائیکولوجیکل میجک، اس کے ذریعے دوسروں کے احساسات اور جذبات پر قابو پا لیا جاتا ہے اور انہیں اپنی مرضی کی کیفیات محسوس کروائی جاتی ہیں۔ تیسرا حصہ ایسے حصے پر مشتمل ہے جس میں کسی کا ماضی یا مستقبل معلوم کر لیا جائے۔ میں روحیل یعقوب اس بات کو نہیں مانتا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہاں، وہ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بتانا چاہتا ہے تو وہ رب کی قدرت ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہرحال ان عملیات کی بدولت دوسرے لوگوں کی جان اس قدر مشکل میں ڈال دیتے ہیں کہ مرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ کالا جادو آج کے زمانے میں بہت عام ہو گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا فائدہ نوسر بازوں نے بھی بھرپور اٹھایا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو یہ سب اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اس کتاب میں ایک ایسا شیشہ بنانے کی بھی ترکیب ہے جو مختلف مقاصد میں اور شیطانی عملیات میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آئینے کا تصوراتی چہرہ آپ نے یقیناً فلموں یا کارٹون میں دیکھا ہوگا۔ نمبر 3 پہ جو شیطانی کتاب ہے اس کا نام ہے گرینڈ گریموئر۔ یہودی روایت کے مطابق یہ کتاب حضرت سلیمان سے منسوب کی گئی ہے، جسے ہیراٹین کے ماہرین استعمال کرتے ہیں۔ اس کتاب کا اصل نسخہ ونگٹن سٹی کار کا علم میں آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ آگ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس کتاب میں جنات اور آسیب پر قابو پانے کا طریقہ ہے، لیکن ایسا کرنے سے دنیا و آخرت میں تباہی شرط ہے۔
ایک بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد شیطانوں نے اس دنیا میں انسانوں کو گمراہ کیا، تبھی ان کے زیر اثر لوگوں نے ایسی تحریروں کا مجموعہ بنا لیا ہو جو مستقبل میں لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کا ان کتابوں کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے گا میرے چینل کو، مجھے ٹک ٹاک، لائکی، اسنیک ویڈیو اور انسٹاگرام پہ ضرور فالو کیجیے گا۔ تمام کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو میں ملتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔